تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے کام کریں، ادھر ہم نے رہ کے کام نہیں کرنے دینا، نہ ہم نے کھانے کو دینا، نہ ہم نے رہنے کو دینا۔ پھر اس وجہ سے پھر میں کرائے پہ چلی گئی، نہ بہن بھائی کوئی ساتھ دیتے ہیں، میں بچوں کو بہت مشکل سے پال رہی ہوں، ایک ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم نکالتے ہیں، کبھی کسی کے گھر سے سالن لے آتے ہیں، کبھی کسی۔ میرے میاں فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں تھے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی دوائی لے آئیں، ہم بہت مجبور ہو گئے تھے، ہم ہاسپٹل لے کے گئے، اور بعد میں وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق علی مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دعائے نجات۔ تو ناظرین، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک بہن موجود ہیں جن کے خامد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، بہت مشکل سے یہ لوگوں کے گھروں پر کام کر کے ان کی کفالت داری کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی کہ ہمارے ساتھ کون سی اور کیا کہانی شیئر کرتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے میاں فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں تھے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی دوائی لے آئیں، ہم بہت مجبور ہو گئے تھے، ہم ہاسپٹل لے کے گئے، اور بعد میں وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ ہم گھر آئے، ان کو دفنایا وغیرہ، تو ان کی پھپھو وغیرہ سارے جو ہیں انہوں نے ڈال مل کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا کام کرنا ہے، کہتے ہیں ادھر کام نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کے گھر جا کے کام کریں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے اپنے خامند کے ساتھ کافی سارا عرصہ گزارا ہوگا، ان کی بچوں کی ماں بھی ہیں آپ، اور جو آپ کے سسرال والے تھے انہوں نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا؟ کہ ایسی وجہ بنی کہ آپ کے 2 بچے بھی تھے چھوٹے سے معصوم سے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر سے نکال دیا؟ میں نے کام کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں کیسے بچوں کو پالوں، انہوں نے کہا کہ ادھر رہ کے کام ہم نے نہیں کرنے دینا، تو میں بچے کیسے پالتی؟ انہوں نے کھانے کو بھی نہیں دینا تھا، کچھ بھی نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں کام کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے کام کریں، ادھر ہم نے رہ کے کام نہیں کرنے دینا، نہ ہم نے کھانے کو دینا، نہ ہم نے رہنے کو دینا۔ پھر اس وجہ سے پھر میں کرائے پہ چلی گئی، نہ بہن بھائی کوئی ساتھ دیتے ہیں، میں بچوں کو بہت مشکل سے پال رہی ہوں، ایک ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم نکالتے ہیں، کبھی کسی کے گھر سے سالن لے آتے ہیں، کبھی کسی۔ اچھا میری بہن، یہ بتائیے، ناظرین یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ بہت اعلیٰ قسم کا پیار ہوتا ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں کی، مگر جب ایک مجبوری میں بہن پھنس جاتی ہے تو بھائیوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں۔ والدین کے بعد جو سہارا ہوتا ہے وہ بھائیوں کا ہی ہوتا ہے، ایک بھائی کا ہی گھر ہوتا ہے جس میں بہن جب آتی ہے تو وہ محسوس کرتی ہے کہ میں اپنی ماں باپ کے گھر میں ہوں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے کہ جن کی بہنیں اس طرح سے مجبور ہیں، جن کے خامد دنیا میں نہیں رہے، وہ بیوائیں ہو گئی ہیں، ان کا ساتھ دیں، صدقہ جاریہ ہے، اور اپنی بہن کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے تو اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ تو اس طرح کی جو مجبور بہنیں ہیں، ان کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد ان کے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، محض اس لیے کہ ایک تو وہ ان کو خرچہ نہیں دیتے تھے، دوسرا جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ بھی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے اس بات کی وجہ سے، اس کے کہنے پر اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو مزید بتائیے گا کہ اب جو آپ کے حالات چل رہے ہیں وہ کس طرح سے مینج ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی کام کرتی ہیں؟ آپ کے بچے، ان کی عمریں کتنی ہیں؟ اور کیا وہ اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، اسکول نہیں جا رہے، میں بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہی ہوں کسی کے گھر کام کر کے، تو بچے میرے نہیں پڑھ رہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کو پڑھا سکوں۔ اب میری بہن حکومت پنجاب سے کیا ریکویسٹ کریں گی، کیا فریاد کریں گی کہ اس مشکل حالات میں، مہنگائی کے دور میں، جبکہ نہ تو کوئی بھائی ساتھ دے رہا ہے، نہ کوئی بہن ساتھ دے رہی ہے، محلے دار، عزیز و اقارب، اس دنیا میں جبکہ یہاں پر درندے بستے ہیں پاکستان میں، عورت کا باہر نکلنا اتنا محال ہے
کہ آئے روز کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے کہ عورتیں بیچاری اس قدر مجبور ہیں کہ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی. تو اتنے برے حالات میں آپ کس طرح سے مینج کریں گی, کیا کریں گی اپنے بچوں کے لیے, کہ کس طرح سے, جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسکول بھی نہیں جا رہے بچے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کس طرح سے مینج کریں گی؟ چلیں حکومت جو ہے وہ میرا تھوڑا بہت ساتھ دے, پھر میں پڑھا سکتی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جیسی جو بہنیں ہیں جو بیوائیں ہو گئی ہیں خاوند پر, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا سارا نظام, جو دنیا میں ہے ظاہر اس نے جانا بھی ہے, اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو بیوائیں ہیں جو آپ طرح کے یہ جو حالات ہیں اس طرح سے گزر رہی ہیں, وہ مضبوط عورتیں کس طرح سے بن سکتی ہیں, کس طرح سے اس حالات کا جو ہے واقعہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے کس طرح سے مینج کر رہی ہیں, کس طرح سے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ مضبوط ہو کے انسان کر سکتا ہے سارا کچھ ہی, اپنے بچوں کے سر پہ انسان وقت گزار سکتا ہے, تھوڑی کھا لے عزت کی کھا لے. ہاں جی ناظرین, آپ نے اس بہن کی بات سنی, بہت مجبور ہیں, میرے پاس بیٹھی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں جن کی کفالت داری یہ خود لوگوں کے گھروں پر کام کر کے کر رہی ہیں. اس مہنگائی کے دور میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے گھر کے معاملہ چلانے. ایشیا خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا. تو ناظرین حکومت پاکستان کو چاہیے, جو مخیر حضرات اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہ سکیں, 2 وقت کا اچھے طریقے سے کھانا کھا سکیں, خود کو مینج کر سکیں اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کا میزبان طارق علی مغل. نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.